السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور ریاست میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عاکف حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں UTV.com۔ ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل ترین وقت ہے۔ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی آدھے سے زیادہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہے۔ تو میاں علی بشیر صاحب جو ہیں سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار شیخ پورہ بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے PP 141 کے امیدوار ہیں اور NA 115 کے امیدوار ہیں۔ اس مشکل ترین وقت میں بھی میاں علی بشیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، ان سے جانتے ہیں کہ آج کل تو جو بھی انٹرویوز ہو رہے ہیں وہ تو مذمتی انٹرویوز ہو رہے ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ میاں علی بشیر صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ایکٹیویٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ورک کر رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ اچھا میاں صاحب، بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ مشکل ترین وقت چل رہا ہے، تو اس مشکل وقت میں بھی آپ ساتھ کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مشکل وقت صرف پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں بلکہ پورے پاکستان اور پاکستان کی عوام پہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ جب میں نے PTI جوائن کی ہے تو میں نے ایک نظریے کے تحت جوائن کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ مجھے پسند آیا اور میں نے جوائن کی اور اس پارٹی میں شامل ہوا۔ اب دیکھیں، اب ساری PDM کا نظریے کو دیکھ لیں اور PTI کے نظریے کو دیکھیں تو اس میں بہت واضح فرق ہے۔ ایک بندہ ہے جو پورے نظام اور سسٹم کے خلاف اکیلا لڑ رہا ہے اور دوسرے جو ایک دوسرے کے خلاف ساری زندگی سیاست کرتے رہے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے پاکستان کو کھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو جب تک اس نظام کو ہم پیچھے دھکا نہیں دیں گے، اچھے لوگ نہیں آئیں گے یہ جو پاکستان کو صحیح معنوں میں آگے لے کے چل سکے، تب تک ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں، میری فیملی، دوست، احباب، ہم سب انشاءاللہ PTI میں رہیں گے اور جب تک یہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے ہم تو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں سوچ سکتے۔ اچھا میاں صاحب، نون لیگ کے جو قائد نواز شریف صاحب ہیں ان کو ریلیف پہ مل رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ بھی خفیہ ہو چکا ہے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، نون لیگ جو نواز شریف ہے، کس کو نہیں پتہ کہ پناما میں کیا ہوا، باہر پیسہ کیسے ٹرانسفر ہوا، فلیٹ کیسے بنے، دبئی میں کیسے پلازے بنے، یہ سب کچھ اب عوام جان چکی ہیں۔ انہوں نے جو 1970 1980 کی دہائی والا وتیرہ وہ اپنایا ہوا ہے، وہ سمجھتے کہ عوام اب بھی بالکل ویسے ہی ہے، جیسے ہم میڈیا پہ چلائیں گے، جیسے ہم مومنٹم پیدا کریں گے عوام اس کو دیکھنے لگے گی اور ویسے سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ لیکن آج کے حالات میں 2023 میں آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں اس کا آدھے گھنٹے میں کورٹ مارشل کر کے عوام ان کے سامنے دے مارتی ہے۔ نواز شریف جیسے بندے کو دوبارہ لانا اور ہم پہ مسلط کرنا، یہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ جو اس ملک کو چلانے والے ہیں ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہے یا ان کے کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے نواز شریف سے ہی ملک چلانا تھا تو اس کو نکالا کیوں؟ اگر آپ نے نواز شریف کو ہی کہنا تھا کہ اس بار نواز شریف آئے گا اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے گا، تو پچھلے 3-4 سال میں جو آپ نے پروگرام کروائے ہیں، جو آپ نے ان کے کیسز لا کے ہمارے سامنے رکھے ہیں اور جو آپ نے عوام کو بتایا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہیں، یہ مالی کرپٹ ہے، یہ ہر طریقے سے کرپٹ ترین لوگ ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف اپنی فیملی اور اپنے مال دولت کے لیے پاکستان پر حکمرانی کرنے آتے ہیں، اب دوبارہ ان کو لا کے ہمارے سروں پر بٹھا رہے ہیں۔ اب خان صاحب کو دیکھیں، یہ کتنا مذاق ہے ہمارے ملک میں۔ بھٹو صاحب کا ٹرائل جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اس کو آن ایئر کیا جا رہا ہے، اور سابقہ وزیر اعظم کا ٹرائل جو کہہ رہا ہے کہ آن ایئر کرو اس کو جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور وہ بندش کی جا رہی ہے ہر حوالے سے کہ نہ اس کی تصویر باہر آئے، نہ اس کی آواز باہر آئے، نہ عوام کو پتہ چلے وہ کس حال میں ہے۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا اس میں جو کام ہے، وہ کردار ہے، وہ بہت ہی نامناسب، میں اب الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں لائر بھی ہوں اور اس فیملی کا آپ کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کیے جا رہے۔ جی انصاف کے تقاضے چھوڑیں، انصاف کا جو الف ہے وہ بھی نہیں پورا کیا جا رہا۔ ان کو کون سمجھائیں؟ آپ 136ویں نمبر پہ ہیں، آپ کی وجہ سے ملک کے حالات اس قدر ہیں۔ اگر آپ نے ٹھیک فیصلے کیے ہوتے، ٹھوس فیصلے کیے ہوتے، آپ نے اپنی ڈٹ کو قائم کیا ہوتا تو حالات اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے، آپ کے بزدلی کی وجہ سے، آپ کے رویوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام پس رہی ہے۔
اچھا میاں صاحب، آپ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا پارٹی کی طرف سے. آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ برسٹر طیاب راشد سندھو صاحب کو دے دیا گیا. کیا امید رکھتے ہیں کہ اب تو آپ این اے کے بھی امیدوار ہیں اور پی پی کے بھی امیدوار ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو اگر ٹکٹ دیتی ہے، اب آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو حلقے کی عوام کے لیے کیا کام کریں؟ کون سے اہم کام ہے جو آپ کے جو ترجیحی بنیاد پر آپ کام کریں گے حلقے کے لیے؟ دیکھیں جی، ٹکٹ دینا پارٹی کا فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ پاک نے آپ کے نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے. میرا کام ہے نیک نیتی کے ساتھ جدوجہد کرنا، اپنی آواز اپنی پارٹی تک پہنچانا، اپنے لوگوں تک پہنچانا. میں یہی کر سکتا ہوں. باقی جو فیصلے میرے رب نے کرنے ہیں وہ میرے اللہ پاک نے ہی کرنے ہیں. اگر اللہ پاک نے میرے ذمے میں عزت لکھی ہوئی ہے، اگر مجھے پارلیمنٹ میں لے کے جانا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیں خرم پہلے میاں خالد محمود منسٹر تھا یہاں پہ، اس کی جگہ خرم ورق صاحب آ گئے، خرم ورق کو طیاب نے ریپلیس کر دیا. یہ سلسلے ایسے چلتے رہتے ہیں. اس میں آپ کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. آپ نے محنت کرنی ہے. میری محنت کا نتیجہ ابھی تک یہ ملا ہے. دیکھیں جی، مجھے ڈپٹی سیکرٹری پنجاب کا عہدہ دے دیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہوا. ہمارے شہر کے لوگ تو ابھی لاہور تک نہیں پہنچے، تو اللہ پاک نے مجھے پنجاب میں عہدہ دے دیا ہوا ہے. یہ میں پارٹی کا ہی فیصلہ سمجھتا ہوں. میں نے اپنی اپلیکیشنز دونوں جمع کروا دی ہے. میں نے انٹرویو بھی دے دیا ہے، جو آج کل لے رہے ہیں جدھر بھی انٹرویو ہو رہے ہیں میں جا کے دے آیا ہوں. مجھے ان کا فیصلہ منو تسلیم ہوگا اور قبول ہوگا. اگر وہ ٹکٹ دیتے ہیں پھر بھی، اگر نہیں دیتے پھر بھی، جو میرے لیے بہتر ہوگا وہ پارٹی سمجھے گی، یا میرا اللہ جو دیکھ رہا ہے وہی سب کچھ ہوگا. دوسری بات آپ نے کی حلقے کی عوام کے لیے. دیکھیں میں نے ایز اے سیکٹری بار جو دیکھا نا ایک سال میں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے چھوٹے چھوٹے پر کوئی بات بھی نہیں ہوتی. اگر آپ کا جو لیڈر ہے ان کو سن لے، ان کی بات کو امپورٹنس دے، تو وہ 99% وہ جھگڑے وہ معاملہ تو تھانوں کچہرے میں جائیں نا. یہ میں نے فیل کیا ہے. مجھے اس بات کا آئیڈیا بھی ہے کہ ہمارے لیڈران کی وجہ سے، جو لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے یا ان کی بات نہیں سنتی، ان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معاملات جو قتل وغیرہ تک چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا یہ ہاسپٹل ہے، یہ ہاسپٹل جو ڈی ایچ کیو ہے، یہ ایسے ہی ہے جہاں پہ کوئی پیشنٹ جاتا ہے ریفر ٹو لاہور. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اتنا بڑا ضلع ہے، ضلع میں ہاسپٹل ایک ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو فل ٹریٹمنٹ دیا جائے، دوسرے ان کے آپریشنز وغیرہ ہو سکیں. اور کوئی یونیورسٹی بھی ابھی تک ایسی نہیں ہے. سننے میں آ رہا کہ بن رہی ہے، لیکن نہیں ہے. لیکن لوگوں کو ایجوکیشن، ہیلتھ، اور ان کو جو قانون ہے لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان سے بچایا جائے، ان کو موقع فراہم کیے جائیں. تو یہ لوگوں کے لیے سب کچھ یہی ہے. لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ہر گھر کے اوپر سے فلائی اوور گزرے، ہر گھر کے بعد سے انڈر پاس گزرے. صفائی ستھرائی ہو گئی، لوگوں کو جو نظام زندگی ہے اس میں تھوڑی سی بہتری لائی جائے تو لوگ خوشحال ہیں. جب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شہر شہر میں دیکھیں جگہ جگہ گند کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیوریج کا نظام نہیں ہے، ایجوکیشن کا کوئی ادھر نظام نہیں ہے، ہاسپٹل کا کوئی نظام نہیں ہے. یہ لوگوں کی بیسک ضروریات ہیں. اب اس کو پورا کر دیں تو لوگ خوشحال ہیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے، تو اس کو آج کل عدم بھی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے کل کا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن سے فرار چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن فائل کی جسٹ کہ جو آر او آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں ان کی جگہ پہ آپ عدلیہ کو آر او اپوائنٹ کریں. اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ الیکشن 8 فروری سے آگے ہو. یہ ہمارا ایک خدشہ ہے کہ جو آر اوز جنہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ آر اوز ابھی تک ہمارے جو لیڈران ہیں، پی ٹی اے کے ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کو ایم پی او کے تحت گرفتاریاں کر رہے ہیں. تو ان آر او سے ہم کیسے امید رکھیں کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے یا تھوڑا سا بھی یہ ہمارے حق میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں گے؟ ہمارا صرف یہ خدشہ تھا کہ ان کی جگہ پہ جو ججز ہیں ان کو آر اوز اپوائنٹ کیا جائے تاکہ جو افراتفری کا عالم ہے، جو الیکشن کی صورتحال ہے، کچھ واضح ہو جائے. اس کے علاوہ پٹیشن میں کوئی ایسا نہیں تھا. پھر بھی دیکھیں جو پٹیشن دائر کی ہے اس پٹیشن نے سارے ہمارے سسٹم کو ننگا کر دیا. وہ پٹیشن نہ ہوتی تو نہ جو ہمارے اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو اتنا غصہ آتا، جو ان کی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ آر اوز کے ذریعے ہم نے ہر چیز کیپچر کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آر اوز چینج ہو کے عدلیہ کے پاس چلے جائیں. آج بھی ہمارے جو نیچے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ ان سے بہت بہتر فیصلے کرتے ہیں.
بہت بہتر ان کا کنسیپٹ ہے، وہ پریشر بھی نہیں لیتے. لیکن جو ہمارے بڑے ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں غلام ہیں یا ابھی تک اپنی غلامی کی سوچ سے کیوں آزاد نہیں ہو رہے. اچھا، سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت صاحب، ٹھیک ہے، وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو ان کو بڑی بری طرح سے گرفتار کیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے. تو آپ وکیل بھی ہیں، تو آپ کے تو وہ پیٹی بھائی بھی ہوئے، تو کیا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنا تھا، وہ آپ نے ڈیالہ جیل میں ان کو بٹھایا ہوا ہے. آپ نے جو سیکنڈ اپ لیڈرشپ تھی وہ ساری آپ نے توڑ دی ہے یا جیلوں میں ڈالی ہوئی ہے. اب جو وکلا ہیں جو اس آزادی کا حصہ بن رہے ہیں، شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے کے پی میں بہت کام کیا ہے، انہوں نے کنونشن کیے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے مرال کو بلند کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو باہر نکالنا ہے. اب وہ پنجاب میں کنونشن کرنے جا رہے تھے. جس دن گرفتاری ہوئی ہے ہم بھی لاہور میں تھے، ہم نے اکٹھے بیٹھے ہیں، چائے پی ہے، ہم نے ڈسکشن کی ہے. ہم آئندہ لائے ہم پلان کر رہے تھے کہ کب ہم نے ایشو کرنا ہے، باقاعدہ طور پہ پنجاب پہ جلسے ایشو کرنے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پنجاب پولیس جو پہلے ہی بہت ظالمانہ رویہ رکھتی ہے، لوگوں کے گھروں کی عزتیں نہیں محفوظ. ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ پورا کے پی کے ہے تھا، آپ اتنی ہی ضرورت تھی شیر افضل مروت صاحب کی تو آپ وہاں سے اریسٹ کر لیتے اگر ایجنسیوں کو چاہیے تھا. میرے خیال میں انہوں نے یہاں پہ لا کے ہائی کورٹ میں صرف وکلا کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. ہائی کورٹ بار کے جو ڈیزگنیشن ہے جو اس کو بھی انہوں نے پابند سلسل کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کرنے سے انہوں نے پاکستان آئی ایل ایف جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن وہ اس پلان میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہم وکلا متحد ہیں، جو آئی ایل ایف ہماری آرگنائزیشن ہے وہ بہت اچھا کام کری ہے. 9 مئی کے بعد جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو سنبھالا ہے میرے خیال سے اور کسی نے بھی نہیں سنبھالا. جتنی بھی ان کی پلاننگ تھی یہ 2-3 طریقوں سے یہاں سے ریسٹ کر کے، ایک تو پنجابی اور پٹھان کی آپس میں دیکھیں سوشل میڈیا میں کل سے دیکھ رہا ہوں کچھ امچور لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. پورا پاکستان ہے، چاہے سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے مہمان تھے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہو گیا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں اور لاہور بار کے صدر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، کنونشن بھی کیا. اگلا لائے ہیں ہمارے 1-2 دن میں آ جائے گا، انشاءاللہ ان کو چھوڑنا پڑے گا. بہت شکریہ میاں علی بشیر صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیے. ناظرین، آپ نے میاں علی بشیر صاحب کی باتیں سنی ہے کہ اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت مشکل وقت چل رہا ہے، پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے یا امیدوار ہیں ان کے اوپر بھی کیسز کیے جا رہے ہیں. لیکن مشکل وقت میں بھی وہ ڈٹ کے عزم ان کا پختہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے حلقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.